بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ قارئین، آج ہم ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پیاسا سمندر، اور یہ ابن صفی کا تحریر کردہ ہے۔ یہ گولڈن جوبلی نمبر ہے، اور اس ناول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سائنس فکشن ناول ہے جس میں تھریسیا کی واپسی ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شمی نے فرائنگ پین کھڑکی سے باہر خالی کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آج پھر اس نے بے خیالی میں ایک گندا انڈا توڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے توڑے ہوئے انڈے بھی خراب ہو گئے تھے۔ بے خیالی اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہ بچپن سے ہی کھوئی سی رہتی تھی، اور اس قسم کے نقصانات بھی اس کے لیے نئے نہیں تھے، آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے فرائنگ پین خالی کرتے ہوئے اس لیے ٹھنڈی سانس نہیں لی تھی کہ اسے اس نقصان سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، بلکہ اس ٹھنڈی سانس کی وجہ نوکروں کے وہ میلے کچیلے سے بچے تھے جو ایک دوسرے پر دھول اڑا کر چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ شمی جوان تھی، لیکن اسے اس قسم کا بچپن گزارنے کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ اس کے پاپا نے کبھی اسے حیوان نہیں بننے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ آدمی کو کسی بھی اسٹیج میں آدمیت کی حدود سے نہ نکلنا چاہیے۔ آدمی کا بچہ بھی اگر اچھل کود اور چیخم دھاڑ مچائے تو پھر اس میں اور کتے کے پلے میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ مگر جب شمی کتے کے پلے والے اسٹیج میں تھی تو اسے اس کا سلیقہ بھی نہیں تھا کہ آدمی اور کتے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسے زبردستی آدمی بنایا گیا تھا، اس لیے وہ کتے کے پلوں کو شور مچاتے، دوڑتے اور دھول اڑاتے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے فرائنگ پین دھو کر دوبارہ انگیٹھی پہ رکھ دیا اور اپنے پاپا کے متعلق سوچنے لگی۔ سوچنے کے لیے پاپا کے علاوہ اور تھا بھی کون؟ ممی تو اس وقت مر گئی تھی جب وہ زبان سے لفظ ممی ادا کرنے کی بھی قابل نہیں تھی۔ پاپا ہی نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے بے حد چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت گھر پہ ہی کی تھی، کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے آج تک نہ بتائی تھی۔ وہ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھے کہ تنگ نظر یا غیر ذہین سمجھا جا سکتا۔ وہ ملک کے مایہ ناز سائنٹسٹ ڈاکٹر داور تھے، وہ ڈاکٹر داور جو ملک کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ کے مالک اور ایٹمی ریسرچ کے سربراہ تھے۔ حکومت سے انہیں امداد ملتی تھی، اور یہ امداد دراصل سمندر سے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ملی تھی۔ ڈاکٹر داور اس سلسلے میں آئے دن نئے تجربات کرتے رہتے تھے۔ ان کی تجربہ گاہ سارے سمندر ہی پر واقع تھی۔ اس سے متعلق عمارات کا پھیلاؤ 2-2.5 میل کے رقبے میں تھا۔ یہی ان کی قیام گاہ بھی تھی، جہاں وہ شمی اور چند نوکروں کے سمیت زندگی بسر کر رہے تھے۔ سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، اس لیے رہن سہن میں تزگ و احتشام نہیں تھا۔ اکثر شمی کو بھی یہی ہدایت دیا کرتے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کی کوشش کیا کرے۔ وہ شمی نے کسی اسکول یا کالج کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ پردے میں نہیں رہتی تھی۔ ڈاکٹر داور اسے الگ تھلگ رکھنے کی پالیسی پر بھی عمل پیرا نہیں تھے۔ تجربہ گاہ سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد سے شمی کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ ڈاکٹر داور نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ اکثر وہ تنہا ساحل پر ٹہلتی ہوئی دور نکل جاتی اور کافی دیر تک ٹہل کر واپس آتی، مگر یہ چیز بھی ڈاکٹر داور کے لیے تشویش نہیں تھی۔ وہ تو دراصل اسے حیوان بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر وہ کبھی بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیتی تو یہ انہیں بےحد گرا گزرتا۔ اگر وہ کبھی بلند آواز میں گفتگو کرتی تو انہیں اپنی تربیت کے قلعے منہدم ہوتے دکھائی دیتے، مگر وہ دل کھول کر قہقہے لگانا چاہتی تھی، بچوں کی طرح چھلانگے مار کے دوڑنا چاہتی تھی، چیخ چیخ کے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پہ کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی جائے۔ سورج مغرب میں جھک رہا تھا۔ وہ اپنے پاپا کے متعلق سوچتی رہی، مگر اسے اس پر کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ان کی نصیحتیں ٹھنڈے دل سے سنتی اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی، مگر ٹھنڈی آہوں پہ تو اسے اختیار نہیں تھا، وہ نکل ہی جاتی تھی۔ اس کے خواب بھی بڑے عجیب ہوتے تھے۔ اکثر وہ دیکھتی کہ وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، بالکل پرندوں کی طرح۔ کبھی دیکھتی کہ اس کے سامنے 7 میل تک ہرے بھرے جنگل پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہندیوں کی طرح چھلانگے مارتی پھر رہی ہے۔ کبھی اسے میلے کچیلے ننھے بچوں کی فوج نظر آتی اور وہ ان کے درمیان کھڑی چیخ رہی ہوتی، حلق پھاڑ پھاڑ کے گا رہی ہوتی، اور اس کا وجود بذات خود ایک طویل قہقہ سا بنتا نظر آتا۔ بعض اوقات وہ بیداری میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتی۔
وہ فرائنگ پین ایک طرف رکھ کر بے خیالی میں پھر کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ یہ عمارت ساحل سے قریب ایک اونچے ٹیکرے پہ واقع تھی۔ ٹیکرے کے نیچے نرکلوں کی جھاڑیاں تھیں جن کا سلسلہ ساحل تک چلا گیا تھا۔ اسے سمندر کی سطح پہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی چوکیاں بڑی بھری لگتی تھیں۔ وہ اکثر انہیں دیر تک دیکھتی رہتی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جسے وہ اس مچلتی ہوئی چمکدار پگڈنڈی پر چھلانگیں لگاتی سورج کی طرف دوڑ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد چونک کر وہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے کچھ انڈے اور فرائی کیے اور ان کے سینڈوچ بنانے لگی۔ آج ڈاکٹر داور بہت زیادہ مصروف تھے، اس لیے انہوں نے رات کا کھانا تجربہ گاہ میں ہی طلب کر لیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی راتیں تجربہ گاہ میں ہی بسر ہوتی۔ شمی نے جلدی جلدی ٹفن تیار کر کے ملازم کو دیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکل آئی۔ وہ صرف ماہی گیروں کے گھاٹ تک جانا چاہتی تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ آج وہاں ماہی گیر جشن منانے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اکثر ان کے جشن سے لطف اندوز ہو چکی تھی۔ مرد، عورت، بچے سب مل کر ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے۔ اس میں سے اکثر طرح طرح کے سوانگ بھی بھرتے اور شمی ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتی۔ پھر اسے اپنی واقعہ پہ افسوس ہوتا۔ وہ سوچتی کہ وہ بھی کتنا گھٹیا ذوق رکھتی ہے۔ سوانگ بھرنے والوں کے لچر اور پوچھ جملے سن سن کر ہنسنا کم از کم اس کے شان شان نہیں، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ وہ تو ایسے مواقع پر اس بری طریقے سے از خود رفتہ ہوتی کہ وہ خود بھی اس طبقے کی ایک فرد ہی نظر آنے لگتی۔ گویا وہ جسمانی طور پر ان کا پوری طرح ساتھ نہیں دے سکتی تھی، مگر اس کی روح ان کے ساتھ رقص کرتی، چیختی، گاتی۔ وہ دل کھول کر ہنستے تھے تو ان کا ضرور ساتھ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ کافی رات گئے واپسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ٹارچ لانا ساتھ لانا بھولی نہیں تھی۔ گھاٹ پہ پہنچ کے اسے معلوم ہوا کہ جشن کی خبر غلط تھی۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی اور بے نام سی خلش اس کے ذہن میں کچوکے لگانے لگی۔ پھر اندھیرا پھیل گیا اور پانی کی سطح پر کشتیوں کے چراغوں کے کپکپاتے ہوئے عکس دیکھتی رہی۔ ویسے اس کے تصور میں ماہی گیروں کا جشن برپا تھا۔ وہ انہیں ایک بہت بڑے الاؤ کے گرد ناچتے دیکھ رہی تھی۔ وہ گا رہے تھے، ہنس رہے تھے، سوانگ بھر رہے تھے اور شمی کھوئے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ دفتر ایک لانچ قریب آ کر رکی اور چوک پڑے۔ اس لانچ پہ شاید بحری پولیس کا گشتی دستہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ اسے اندھیرے سے خوف نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، حالانکہ بچپن سے ہی اسے آدمی بننے کے سلسلے میں جو تربیت دی گئی تھی اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ محتاط اور ڈرپوک ہو جاتی، مگر جانے کیوں ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بنگلے کی طرف چل پڑی۔ اس مقام سے یقینی طور پہ گزرنا پڑتا جہاں سے نرکل کی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تا، لیکن وہ اب تک ہزاروں بار اندھیرے میں اس طرف سے گزر چکی تھی۔ ویسے بہتیرے مردوں کی ہمت نہ پڑتی کہ وہ زیادہ رات گئے ادھر سے گزریں۔ شمی خیالات میں کھوئی ہوئی راستہ طے کر رہی تھی۔ چونکہ راستہ اس کا ہزاروں بار کا دیکھا ہوا تھا، اس لیے اب اسے ٹارچ روشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے حقیقتاً تاروں کی چھاؤں ہی کافی تھی۔ نرکلوں کے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اچانک وہ رک گئی۔ اس نے کسی قسم کی غیر معمولی آواز سنی تھی جو نرکلوں میں پیدا ہونے والی سرسراہٹ سے بہت مختلف تھی۔ آواز پھر آئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ قریب ہی کہیں سے کوئی دبی دبی سی آواز میں رو رہا تھا اور آواز یقینی طور پر نسوانی تھی۔ شمی نے ٹارچ روشن کر لی۔ رونے والی سامنے ہی تھی۔ شمی بے سختہ اس کی طرف جھپٹی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے سنہرے بال نیچے ڈھلک آئے تھے۔ شمی اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا لبادہ تھا، اس پہ سنہری کشیدہ کاری تھی، دونوں ہاتھ شانوں تک ٹنگے تھے۔ شمی کی حیرت کی سب سے بڑی وجہ اس کے ہاتھ تھے، کیونکہ ان کی رنگت بھی سنہری ہی تھی۔ وہ شمی کی موجودگی سے بے خبر اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لیتی رہی۔ اے تم کیوں رو رہی ہو؟ میری طرف دیکھو، شمی نے بچکانہ سے انداز میں کہا، اور وہ یک بیک چونک پڑی اور سر اٹھا کر شمی کی طرف دیکھا، لیکن ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی اور دوسری طرف شمی کے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر گئی، کیونکہ وہ تو سونے کی عورت تھی، بالکل سونے کی، اور اس کے ہونٹ بالکل سرخ تھے یاقوت کی خاشوں کی طرح اور آنکھیں زمرد کے نگینوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ شمی سکتے میں آ گئی، لیکن سسکیاں وہ اب بھی سن رہی تھی۔ اس نے چند ہی لمحوں میں بہت کچھ سوچ ڈالا۔ وہ چڑیلوں اور بھوتوں کی قائل نہیں تھی، مگر اس وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی وہ ساری کہانیاں یاد آنے لگیں جو اس نے بچپن میں سنی تھیں، مگر جب وہ صرف سسکیاں ہی سنتی رہی اور اس دوران میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو اس نے دل کڑا کر کے پھر ٹارچ اٹھائی اور اسے روشن کیا۔ سنہری لڑکی نے پھر اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور متواتر روئے جا رہی تھی۔ شمی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟
مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ لڑکی نے پھر سر اٹھایا، لیکن اس نے جو کچھ بھی کہا شمی کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ویسے اس کی آواز کیا تھی؟ گھنٹیاں سی بج اٹھی تھیں۔ شمی کے کان اس کی آواز کی لذت میں کھو گئے۔ دفعتاً لڑکی نے اپنا لبادہ اوپر سرکا کر اسے اپنی داہنی پنڈلی دکھائی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو سر سے پیر تک سنہری تھی، مگر خون سرخ ہی تھا جیسے سب کا ہوتا ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، اوہ تم تو زخمی ہو، شمی نے کہا اور دو زانو بیٹھ کر دوپٹے سے اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئے بولی، تم میرے گھر چلو، میں اس کی ڈریسنگ کر دوں گی۔ لیکن لڑکی کچھ نہ بولی۔ چلو، شمی نے پھر کہا۔ لڑکی نے پھر کچھ کہا لیکن شمی نہ سمجھ سکی۔ پتہ نہیں وہ کون سی زبان بول رہی تھی۔ شمی نے سوچا کہ انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں بھی کوشش کی جائے۔ یہ تینوں زبانیں وہ بخوبی بول چال اور سمجھ سکتی تھی۔ گو اس کی تعلیم گھر پہ ہی ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر ہوئی تھی۔ اس نے تینوں زبانوں میں باری باری اپنا مافی ضمیر اس پر واضح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی، کیونکہ اردو کی طرح یہ تینوں زبانیں بھی شاید اس کے لیے نئی تھیں۔ آخر تھک ہار کر شمی نے اشاروں کا سہارا لینا چاہا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے جہاں اس کے زخم کی ڈریسنگ کرے گی۔ سنہری لڑکی کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا اور اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آخر شمی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر وہیں زخم کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ جب وہ ڈریسنگ کر چکی تو لڑکی نے اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور انہیں اپنے سر پہ رکھ لیا، پھر جھاڑیوں کی طرف اس قسم کے اشارے کیے جیسے کہہ رہی ہو کہ ٹارچ لے کر ادھر چلو۔ شمی کا خوف رفع ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے اپنی دل کی گہرائیوں میں خلوص محسوس کرنے لگی تھی، لہٰذا وہ ٹارچ روشن کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ لڑکی لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ شمی نے سہارے کے لیے اپنا داہنا بازو پیش کیا جو قبول کر لیا گیا۔ لڑکی اسے ایک ایسی جگہ لائی جہاں جھاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی صاف جگہ تھی۔ یہاں شمی کو ایک بہت بڑا گولا نظر آیا جو کسی دھات کا تھا اور اس کا قطر 9 یا 10 فٹ سے کسی طرح کم نہ ہوگا۔ اس میں چاروں طرف کھڑکیاں سی نظر آ رہی تھیں۔ لڑکی نے اشارے سے بتایا کہ وہ اسی طرح ٹارچ روشن کیے کھڑی رہے۔ شمی حیرت سے اس گولے کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری لڑکی نے گولے پر ایک جگہ ہاتھ رکھا اور دفعتاً ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کا اوپری حصہ کھل گیا۔ پھر لڑکی نے شمی کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر پیدا ہونے والے خلا میں روشنی ڈالی۔ اس کے اندر یقیناً کسی قسم کی مشینری تھی۔ لڑکی کے اشارے پر اس نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے روشنی دکھاتی رہی اور اس خلا میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے مشین کے پرزوں کو غالباً ٹھیک کرتی رہی، اور ذرا ہی دیر میں وہ مشین ہلکی سی آواز کے ساتھ چل پڑی۔ یہ آواز اتنی ہی تھی جتنی کسی بجلی کے پنکھے کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے شمی کو بھیج کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس گولے کے اندر جا کر بیٹھی۔ شمی کی ٹارچ اب بھی روشن تھی۔ سنہری لڑکی اب کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سونے کی ایک پتلی سی سلاخ سے کچھ لکھ رہی تھی، مگر وہ کیسا سونا تھا جس کا سنہری نقش کاغذ پر بھی اتر سکتا تھا۔ شمی کو سنہری تحریر نظر آئی، مگر وہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پڑھ نہ سکی۔ سنہری لڑکی نے کاغذ کو ہاتھ میں تھما دیا اور دور ہٹ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گولے کی وہ کھڑکی بند کر لی جس سے داخل ہوئی تھی۔ شمی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹی اور ٹارچ کی روشنی کا دائرہ گولے کے ساتھ ہی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جب گولے نے زمین چھوڑی تو ہوا کا اتنا زبردست جھونکا شمی کے جسم سے ٹکرایا کہ اسے قدم سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اوپر دیکھتی رہی لیکن اب اس گولے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شمی نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا ہے اور وہ جھاڑیوں سے نکل آئی اور گھر کی طرف چلنے لگی، مگر قدم رکھتی کہیں تھی اور پڑتے کہیں تھے۔ ٹارچ بھی بجھ چکی تھی لیکن شمی کو اندھیرے یا اجالے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ دفعتاً اسے کاغذ کا خیال آیا جو سنہری لڑکی نے دیا تھا۔ جس سے اس کی نظر اس کاغذ پہ پڑی اس کے قدم رک گئے۔ تحریر اندھیرے میں چمک رہی تھی، مگر وہ کیا تحریر تھی؟ شمی اسے گھورتی رہی۔ یہ 4 سطروں میں بے ڈھنگ سے نقوش تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان نقوش کو دیکھتی رہی، اور پھر اگر پانی میں کسی وزنی چیز کے گرنے کی وجہ سے وہ نہ چوکتی تو نہ جانے کب تک اس کی یہ محویت قائم رہتی۔ اب وہ بہت تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کی آواز درست نہیں ہو سکی۔ وہ اپنی مسیری پہ پڑی ہانپ رہی تھی۔ سانس اتنی تیزی سے چل رہی تھی جسے میلوں کا سفر یکساں رفتار سے دوڑ کر کیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پر آتی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی
ہاتھ میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی، مگر اب وہ بالکل صاف تھا، سنہرے نقش غائب تھے۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا، اس کی توقع پر کہ شاید فاسفورس کی طرح اندھیرے میں ہی وہ نمایاں طور پر نظر آئیں، لیکن اس بار اندھیرا بھی انہیں نہ چمکا سکا، کاغذ بالکل صاف تھا۔ عمران نے بستر پہ پڑے پڑے ایک طویل انگڑائی لی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں چیخا، ابے او سلیمان کے بچے، اخبار! سلیمان کچن میں تھا، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ پہلی ہی آواز پہ دوڑا آتا۔ دوسری یا تیسری آواز پر اس کے کان پر جو رینگی اور وہ ہاتھ جھلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہائے، ابے میں نے اخبار مانگا تھا۔ عمران نے آنکھیں نکال کر دھاڑا، جی ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ نے اخبار ہی مانگا تھا۔ پھر کہاں ہے اخبار؟ اسٹوو میں تیل نہیں تھا، کوئلے سلگانے پڑے، اور کوئلے خود بخود تو سلگتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اخبار جلا کر کوئلے دہکائے، اب چائے تیار ہے۔ ابے کیا آج کا بھی جلا دیا؟ آج اور کل سے کیا فرق پڑتا ہے صاحب، اخبار تو اخبار ہے۔ ہوش میں ہے یا نہیں؟ اس وقت تو ہوش میں ہوں، لیکن پچھلی رات میں نے اکشر نمبر 1 پی تھی، آپ کا نیلا سوٹ پہن کر گیا تھا۔ ابے الو کے بھتیجے، میں تیری گردن رگڑ دوں گا۔ تجھے اتنے پیسے کہاں سے ملے تھے کہ اکشر نمبر 1 پی لی؟ اللہ دیتا ہے صاحب، آپ کی جیب سے 40 روپے نکالے تھے۔ ارے خدا غارت کرے، میں تجھے ڈسمس کر دوں گا۔ سوچا تھا کہ نکال لوں اور اکشر نمبر 1 پیوں، مگر آپ کے نیلے سوٹ پر استری نہیں تھی، اس لیے صرف خواب دیکھ کر رہ گیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، عمران یکبے خوش ہو کے بولا، اور تیرے حلق میں خراش پڑ جانی تھی۔ اگر پینا ہی ہے تو شیمپین پیا کر۔ ارے اخبار، آج کا اخبار میرا خیال ہے کہ وہ محفوظ ہے، سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ابھی آج کل تو شریف آدمیوں کی طرح گفتگو کرنے لگا ہے۔ مجبوری ہے جناب، شرافت کا ہی زمانہ ہے۔ اخبار۔ سلیمان چلا گیا اور عمران نے آنکھیں بند کر کے ایک جمائی لی اور پھر منہ چلانے لگا۔ اخبار آ گیا اور لیٹے لیٹے ہی پہلے صفحے پر نظر ڈالی اور پھر اس طرح بوکھلا کے اٹھ بیٹھا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ وہ سرخی ہی بوکھلا دینے والی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل پر قاتلانہ حملہ۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل خود عمران کے باپ رحمان صاحب تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے خبر پڑھ ڈالی۔ 14 ستمبر رات کے پچھلے حصے میں چند نامعلوم افراد رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے دونوں پہرے داروں کو بے بس کر دیا اور کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں 2 رکھوالی کے کتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح ختم کر دیا کہ آس پاس والوں یا خود کوٹھی کے مکینوں نے بھی اس کا شور نہیں سنا۔ رحمان صاحب نے خوابگاہ میں سو رہے تھے، اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ 4 نقاب پوش نظر آئے، ان میں سے ایک نے رحمان صاحب کی طرف ریوالور تانا ہوا تھا اور باقی کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ رحمان صاحب نے کہا گیا کہ خاموشی سے پڑے رہیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ رحمان صاحب کچھ دیر تو ساکت و صامت پڑے رہے، پھر اچانک انہوں نے خود کو مسیری سے گرا دیا۔ ان کی نگرانی کرنے والے شاید غافل ہو گئے تھے۔ رحمان صاحب نے بڑی پھرتی سے اسے گرا کر ریوالور چھین لیا اور پھر اس کمرے میں فائروں کی آواز گونجنے لگی۔ نامعلوم آدمیوں کو پسپا ہونا پڑا کیونکہ کوٹھی کے دوسرے افراد بھی بیدار ہو گئے تھے۔ رحمان صاحب بعافیت ہیں، ان کے جسم پر صرف معمولی خراشیاں آئی ہیں۔ انہوں نے اخبار نویسوں کو صرف واقعات بتائے تھے لیکن پس منظر بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کے بہترین دماغ مصروف تفتیش ہیں۔ عمران اخبار پھینک کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ نشست کے کمرے میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ فون پر رحمان صاحب کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے کسی ملازم نے کال ریسیو کی۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیڈی؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ آپ کون ہیں؟ عمران۔ اوہ چھوٹے سرکار، وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، پتہ نہیں، ٹھہری میں دیکھ کر آتا ہوں۔ عمران صفر کان سے لگائے ہوئے رہا۔ تھوڑی دیر بعد سے رحمان صاحب کی بھرائی ہوئی آواز سنی۔ ان کی خوابگاہ میں بھی فون تھا۔ ڈیڈی، میں عمران ہوں۔ ہاں، کیا مجھے آپ تک آنے کی اجازت مل سکے گی؟ میں صبح کا اخبار، آ جاؤ۔ دوسری طرف سے کہہ کے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا۔ سلیمان ناشتہ لایا لیکن وہ ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار رحمان صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کوٹھی میں عمران کی آمد کا شہرا ہو گیا تھا۔ وہ پورے 1 سال بعد کوٹھی میں قدم رکھنے والا تھا۔ یوں تو اکثر وہ پھاٹک پہ ہی رک کر چوکیدار سے سب کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا، لیکن رحمان صاحب کے حکم کے مطابق کمپاؤنڈ میں بھی اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ مگر آج جبکہ رحمان صاحب کی طرف سے اجازت مل گئی تھی تو عمران آ رہا تھا۔ اس کی چچا رات بہنیں پھاٹک پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں اس کی سگی بہن سریا بھی تھی اور اس نے کچھ دیر پہلے ہی سے اپنے تیور میں پھیکا پن پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چچا زاد بہنیں اسے سمجھا رہی تھی کہ آج وہ کوئی جھگڑے والی بات نہ نکالے۔ ویسے اس وقت قدرتی طور پر کوٹھی کی فضا پرسکون ہی ہونی چاہیے تھی،
کیونکہ پچھلی رات رحمان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ بار بار بچے تھے، مگر وہ ٹھہرے عمران کے والد، یعنی عمران انہی کا تو بیٹا تھا جس کی رسم میں زندگی اور موت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ان کے سخت ترین احکامات تھے کہ کوٹھی کی فضا پر ماتمی کیفیت نہ طاری ہونے پائے۔ اگر کسی نے بھی چہرے پہ تفکر کے آثار پیدا کیے تو اس کی اچھی طرح خبر لی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب اگر مسرور نہیں بھی تھے تب بھی نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رحمان صاحب کی اس خواہش کا احترام کرنا گرا نہیں گزرا تھا۔ جیسے ہی عمران کی کار پھاٹک پہ پہنچی، اس کی بہنیں سامنے آ گئیں۔ عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مغموم یا متوش نہیں تھی۔ سوریا کے چہرے پر وہی پرانا تھیکا پن نظر آیا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ چچا زاد بہنوں نے اسے نیچے سے اوپر تک ٹٹولنا شروع کر دیا، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ ٹوٹ پھوٹ کر واپس تو نہیں آیا۔ اے نہیں لائے اپنی دوغلی جورو کو؟ سوریا نے چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوغلی جورو؟ عمران نے احمقانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کے دہرایا۔ ہاں وہی سفید پرکٹی، سوریا آنکھیں چمکا کر بولی، جو مبی کے سینے پر مونگ ڈلے گی۔ ارے وہ سفید پرکٹی نہیں ہے، اڑ سکتی ہے، شیرازی کی مادہ۔ روشی کا تذکرہ ہے بھائی جان، اس کی چچا زاد بہن فرزانہ اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے بولی۔ ہیں اس کا تذکرہ؟ مگر دیکھو میں ابھی تم لوگوں سے گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے مجھے ڈیڈی کے پاس جانے دو۔ آپ وہاں نہیں جا سکتے، سوریا نے آنکھیں نکال کے کہا، اس سے پہلے آپ کو اماں بی کی جوتیاں کھانی پڑیں گی۔ اوہ، عمران ایک طویل سانس لے کر پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اچھا ہی ہوا ناشتہ کر کے نہیں آیا۔ مگر سوریا تم ابھی تک بوڑھی نہیں ہوئی، مجھے حیرت ہے۔ اس کی چچا زاد بہنیں ہنسنے لگیں اور وہ انہیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اماں بھی برآمدے میں ہی موجود تھیں۔ کیوں رے کمبخت کیوں آیا ہے؟ وہ پھوٹ پڑی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے جلی کٹی باتیں نکل رہی تھیں۔ عمران ان کے پیروں کے پاس دو زانو ہو گیا اور ان کی چوتیاں پیروں سے نکال کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ اماں بھی میں کیسے آتا، آج بھی ڈیٹی کی اجازت حاصل کیے بغیر نہیں آیا۔ تم دونوں یکساں ہو، اماں بھی بولی، دونوں سب دن میرے حصے میں آئے ہیں۔ اس طرح وہ دل کا غبار نکالتی رہیں اور عمران گڑ گڑاتا رہا۔ سوریا کو شاید اس کی چچا زاد بہنوں نے کمپاؤنڈ میں ہی روک لیا تھا، ورنہ یہ سلسلہ شاید نامعلوم مدت کے لیے جاری رہتا۔ کسی طرح عمران رحمان صاحب تک پہنچا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ تشویش کے آثار قطعی نہیں تھے، بلکہ وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ عمران کو دیکھ کر رک گئے اور پھر سوریا کی طرح ان کے چہرے پر بھی درستی کے آثار نظر آنے لگے۔ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے غرا کے پوچھا۔ میں آپ کی اجازت۔ ٹھیک ہے مگر آئے کیوں ہو؟ میں نے صبح کا اخبار دیکھا تھا۔ ضرور دیکھا ہوگا پھر۔ وہ آپ پر حملہ، ہاں مجھ پہ حملہ ہوا تھا مگر میں زندہ ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، عمران جل کر بولا۔ نہیں، تم اس لیے آئے ہو کہ حملے کی وجہ معلوم کرو، ورنہ تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ اس معاملے میں بالکل مجبور ہوں میں ڈیڈی، کیونکہ میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے۔ بس جاؤ، رحمان صاحب نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ میں وجہ معلوم کیے بغیر نہیں جاؤں گا ڈیڈی۔ رحمان صاحب نے گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھہریے، میں جا رہا ہوں، عمران جلدی سے بولا، لیکن وجہ معلوم کر لوں گا۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے۔ عمران باہر آ گیا۔ اماں بھی اب بھی اس کے انتظار میں برآمدے میں موجود تھیں۔ ارے بس کیا واپس جا رہا ہے؟ ہاں اماں بھی، انہوں نے مجھے صرف ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، میں گلے میں پندھر لگا کر مر جاؤں گی اماں بھی اگر آپ ان کے ساتھ گئیں۔ سوریا بول پڑی۔ ارے کم وقت ہو تو پھر مجھے ہی زہر دے دو۔ اماں بھی عمران کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، میں سوریا کی بچی کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ ارے زبان سنبھال کر، سوریا چڑ کر بولی۔ بس اماں بھی اب اجازت دیجیے، میں آتا رہوں گا، کیونکہ ڈیڈی نے یہ نہیں کہا کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں۔ تب اختیار کی وضاحت نہ کریں، ان کی اجازت برقرار رہے گی۔ وہ اماں بھی کو سسر چھوڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اب ناول کا یہ حصہ ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ مزید کہانی کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور آپ سے آخر میں پھر سے یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔